إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج آنے کی اور یہاں کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں تھی، البتہ چند ایک گزارشات اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اللہ کا خلیفہ اور سرتاپا دیانت، صداقت، سخاوت، شجاعت، ان تمام چیزوں کا پیکر ہو، اپنے بنانے والے خالق کی معرفت حاصل ہو، اپنے بنانے والے کی رضا پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو،
اپنے بنانے والے کی رضا کے جو جو طریقے اور سبل اور راستے ہوں ان راستوں پر اگرچہ ظاہری طور پر مشکلات، مصائب اور تکالیف ہوں، لیکن پھر بھی ان راستوں پر چلنے والا ہو، یہ مومنانہ صفات ہیں۔ جن جن چیزوں سے بنانے والا خالق راضی ہو ان چیزوں کو اپنانے کے لیے ہمتاً کوشش، سعی اور جہد مسلسل کرنے والا شخص وہ مومن ہے۔ اس کی رضا اسلام میں ہے تو بندہ مسلمان ہو، سر بتسلیم خم کرے، عاجزی سے سر جھکائے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیوں کی طرف مائل ہو، سیدھا سادہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ دہی سے بچتا ہو، حرام خوری اور خیانت کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہو ان تمام پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو سچے دل سے اس پر توبہ کرنے والا ہو، یہ ایک مومن کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ اسے جنت دوں گا، جنت کے اعلیٰ مراتب پر اسے جگہ دوں گا، وہ تمام کی تمام چیزیں ان صفات والے مومن کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس اسلام کی تاریخ اور ہسٹری میں ایک بہت بڑا کردار، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا کارنامہ جس شخصیت کا ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام جو وجہ کونین ہے، تاجدار مدینہ ہے، آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی، یہ کائنات میں رنگ بکھیرے گئے، یہ نظام ہستی بنائی گئی۔ غرض دنیا میں جو کچھ نظر آنے والا ہے اور جو نظروں سے پوشیدہ ہے، ان تمام کا سبب وہ محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم اسلام کا اعلان کیا، بتوں سے لوگوں کو بیزار کرانے کی کوشش کی کہ اسلام اس کائنات میں وہ مذہب ہے کہ جس پر چلنا اللہ پسند کرتا ہے اور جس کی طرف اللہ حکم دیتا ہے، تو میرے پیارو، اس وقت سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہنے والی شخصیت
اور خوش نصیب باسعادت صدق و صفا کا پیکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معراج کا واقعہ ہوا، عجیب کیفیت ہے، کوئی سہولت نہیں، عقل میں نہ آنے والی چیزیں، معجزہ کا رونما ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اور علماء نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے کبھی یہ نہ مانگو کہ میں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا۔ اس وقت کی کیفیت ان لوگوں کی کیفیت ہم سے بہت مختلف تھی۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں یہ عقل سے ماورا باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار قریش نے، ابو جہل نے گھیرے میں لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کا وقت ہے، بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں، اور ابو جہل کو کہتے ہیں کہ میں معراج کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کہا مار کر تمسخر کے طور پر مذاق میں ہنستے ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بٹھاتے ہیں اور مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں معراج کے سفر پر گیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بیت المقدس کا سفر ہوا، پھر آسمان کا سفر ہوا۔ سارے مشرکین ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ سچا ساتھی، وہ سچا اور پیارا دوست۔ ان کو ابو جہل کہتا ہے کہ ایک بندہ اگر یہ اعلان کرے کہ میں ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس مکہ سے، اور پھر اس کے بعد آسمان پر، اس کے بعد واپس اپنے گھر پہنچا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کی غرض سے ابو جہل نے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب دیا گیا، صدیق، ابو بکر صدیق، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ ہستی کہ جس نے تکلیف اتنے سہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں اعلان فرما دیا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ مدینے کی طرف روانگی ہے، ہجرت کے لیے کفار سے چھپ کر نکلے ہیں، غار میں پڑاؤ ڈالا ہے، جتنے سوراخ نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے سوراخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کوئی جانور نکلے اور ہمیں تکلیف پہنچائے۔ کپڑا ختم اور ایک سوراخ باقی ہے کہ جس کو بند کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ پر، ایک ران پر، دو جہاں کے بادشاہ، وجہ کونین، تاجدار مدینہ، محبوب کائنات کا سر رکھا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اور دوسرے پاؤں کی ایڑی حضرت ابوبکر صدیق نے جس سوراخ میں کپڑا دینا باقی ہے اس سوراخ کے منہ پر رکھا ہے۔ اتنے میں ایک سانپ اندر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ سانپ ڈس لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ سے کہ میں ہلوں نہیں تاکہ محبوب کائنات کی آنکھ نہ کھل جائے، اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور اس تکلیف کے برداشت کرنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو کا قطرہ دو جہاں کے سردار تاجدار مدینہ کے رخسار پر گرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں ابوبکر خیر تو ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پیر پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، وہاں اپنا لعاب دہن لگایا۔ کہتے ہیں کہ وہ درد ایسا ختم ہوا، وہ تکلیف ایسی ختم ہوئی کہ گویا کسی چیز نے کاٹی ہی نہیں ہے، کسی نے ڈسا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے اس وقت تک درد نہ ہوا، لیکن جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال ہونے کے قریب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت قریب ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر درد میں اضافہ ہوا۔ قبیلے میں ثقیفہ بنو ساعدہ اختلاف نہیں عمر فاروق کو امیر بنایا جائے رضی اللہ عنہما۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ چلو قرآن میں اللہ رب العزت نے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، یہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ نے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ صاحبہ کی ہا ضمیر جو ہے یہ اشارہ کس طرف ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ معنا میں یہ جو نا ضمیر ہے یہ کن کی طرف ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ نا کی ضمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اتنے میں آپ بیعت کرتے ہیں، سارے صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے، تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس زمانے میں امیر نہ بنے تھے، کہنے لگے کہ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مزدوری کریں گے تو لوگوں کو کون سنبھالے گا، سلطنت کے کاموں کو کون سنبھالے گا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں کام نہ کروں گا تو بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ تو کہنے لگے چلو آپ کام نہ کریں، آپ کے لیے تنخواہ اور اجرت مقرر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ کتنی اجرت ہوگی؟ تو کہا آپ کے لیے اجرت مقرر کی جائے۔ تو اتنے میں مشورے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری اجرت ایک مزدور کی اجرت کے برابر ہو، ایک مزدور کی جتنی اجرت ہوتی ہے اس کے برابر ہو۔ تو کہنے لگے کہ ایک مزدور کی اجرت یہ آپ کو پورا کر سکے گی؟ تو فرمانے لگے پورا کر سکے گی، جب ایک مزدور کا گزارا اس اجرت سے ہو جائے تو میرا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہو سکا، وہ پورا نہ ہو سکا تو پھر میں مزدور کی اجرت جو عام مزدور کی اجرت ہے وہ بڑھا دوں گا، کہ جس اجرت سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تو میرا کیسے گزارا ہوگا؟ پھر جب میرا گزارا نہ ہوا تو میں اس کی اجرت بڑھا دوں گا، تو پھر اس مزدور کی اجرت کے برابر میری بھی اجرت ہو جائے گی۔ انصاف، صداقت اور دیانت کا ایک پیکر، اور اس کے بارے میں آج گزشتہ دنوں ایک فاحشہ عورت کے الفاظ معاذ اللہ کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دربار میں انصاف لینے گئی اور انصاف نہ ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کی تمام مذاہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، انصاف جہاں سے ملتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے زیادہ ہے۔ صداقت کے پیکر ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کے غلیظ اور فحش بکواسات کرنا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آیا یہ تاریخ سے ناواقف لوگ ہیں، ان کے پاس تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، یا پھر یہ اپنے بغض میں آ کر اس قسم کے الفاظ اور بکواسات کر دیتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ تمام مذاہب کی تاریخی کتابیں جتنی ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بلا تفریق مذہب
بغیر کسی مذہب کی طرف جاتے ہوئے جس مذہب کے تاریخ دان نے بھی اگر اسلام کی تاریخ لکھی ہے تو میرے عزیزوں اس میں صدق و صفا کو ملحوظ رکھا ہے۔ ہمارے اسلام کے در سے صدق و صفا کا سبق دیا جاتا ہے تو یہاں کیسے انصاف نہیں ملا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دور خلافت میں اگر آج ایک کتا بھوکا اور پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ عمر سے سوال ہوگا کہ اے عمر، تیری حکومت ہوئی، تیری حکومت تھی، سلطنت تیری تھی، تیری سلطنت کے فلاں کنارے پر ایک کتا پیاسا مر گیا، آؤ اس کا حساب دے۔ جب ان کو جانوروں کی فکر ہو تو انسان ان کی تو زیادہ فکر ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ان کے برابر میں اور ایک لسٹ ان کے سامنے رکھی ہے، لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ فلان کام ہے اور اس کے سامنے اس بندے کا نام لکھا ہے کہ فلان کام، اور اس کے بعد سامنے بندے کا نام لکھا ہے کہ یہ صحابی انجام دے گا، اور اس طرح ایک تاریخ مکمل ایک فہرست ہے، بہت سارے کام ہیں کہ فلان کی خدمت کرنی ہے اور اس کے ذمے یہ صحابی ہیں، فلان کام کرنا ہے اور یہ صحابی کا نام، فلان کام یہ صحابی، فلان کام یہ صحابی، سارے کام تقسیم ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنے لگا کہ کوئی ایسا کام کہ جس میں کوئی صحابی کا نام نہ ہو اور میں جا کے انجام دوں۔ اتنے میں لکھا ہے فلان بڑھیا فلان جگہ پر ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے جگہ خالی ہے، کسی صحابی کا نام نہیں لکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو اچھا ہوا، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، میں جا کے خدمت کروں گا۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ میں عمر ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، کوئی خدمت ہو۔ اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آتی ہے، خدمت والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے میرے عزیزوں، دل پر نقش کر لینے کا واقعہ ہے۔ اگلے روز فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ میں عمر ہوں، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی خدمت ہو تو میں خدمت کر کے چلا جاؤں۔ اندر سے آواز آتی ہے بڑھیا کی کہ خدمت والا آیا، خدمت کی اور چلا گیا۔ اگلی رات پہلی پہر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں اور شوق سے انتظار میں رہتے ہیں، ایک طرف گات لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون کہ جو اتنی جلدی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اتنے میں دیکھا ایک بندہ اندھیرے میں گزر رہا ہے، فوراً اس کے سامنے آئے اور ان کو پکڑا اور ان کو آواز دی، کون؟ وہاں سے سامنے والے کی آواز آئی، ابو بکر۔ کہنے لگے اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلان جگہ پر ایک بڑھیا خاتون ہے، وہ معذور ہے، اپنے کام خود نہیں کر سکتی، ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چپل کے چل رہے ہیں، جوتے پیر میں نہیں، جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر یہ کیا امیر المؤمنین، یہ کیا جوتے آپ کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، کیوں؟ فرمانے لگے رات کا وقت ہے، یہ پاؤں کے چلنے کی آواز آتی ہے، میں نے پاؤں سے جوتے اس لیے اتارے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چلنے کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو اور کوئی جاگ جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا سراپا پیکر، اور ان کے بارے میں ظالموں اس قسم کے الفاظ۔ وہ بڑھیا عورت کے پاس پہنچ جاتے ہیں عمر فاروق، پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا حلیہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جو خدمت کرتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آج تک نہیں دیکھا، بس وہ آتا ہے آواز دیتا ہے کہ راستہ دو، ہم لوگ سائڈ پہ ہو جاتی ہوں میں، اور وہ آ کر صفائی کر کے دروازے کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ اب گھر خالی ہیں، آپ اپنے حساب سے زندگی گزاریں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کے لیے پوچھتے ہیں کہ اماں کیا اس نے کبھی اپنا نام بتایا؟ کہتی ہیں کہ نام نہیں، بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں دروازے پر ہوں، راستہ دو، میں صفائی کر کے خدمت کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ ہو کر ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی نیند کا اس قدر احساس ہے، اور ہمارے ہاں اس قسم کے بےہودہ الفاظ کہنا۔ میرے عزیزوں، تاریخ سے ناواقفیت ہے، جہالت ہے، بغض ہے، تعصب ہے، عناد ہے، اسلام کا منفی چہرہ پیش کرنے کی ایک سازش ہے۔
اس کو سمجھ لیں، اس کی فکر کریں اور اپنی تاریخ سے دانستہ طور پر مطالعے میں رکھیں تاریخ کو کہ ہمارے صحابہ کا کیا کردار، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے دین کے پھیلانے میں۔ یہ گزارش، اسی گزارش کے لیے، ورنہ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نہیں آ سکوں گا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن یہ چند دنوں سے واقعہ سنا تو بہت پریشانی ہوئی، سوچا آپ کی خدمت میں حاضری دے دوں اور اپنا ایک درد دل آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کم از کم ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے، کیا کیا، کیا کارنامہ رہا۔ آج یورپین ممالک جتنے ہیں میرے عزیزوں، بڑے فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، انہوں نے اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہماری تاریخ پڑھ کر، ہمارے اصول اور ضابطے پڑھ کر ہم سے سیکھا اور اپنے ملکوں میں اس کو رواج دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آج بھی جرمنی جو ترقی کا ایک بہت بڑا نام ہے، جرمنی کی قومی اسمبلی کے افراد پاکستان آ کر علماء کرام خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اسلامک کاروبار اور اقتصاد ہمیں سمجھائیں۔ اسلام کے نظام کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہے، سود کے کاروبار میں نفع نہیں ہے بلکہ سود کے کاروبار میں نقصان ہے۔ وہ کافر ہو کر ہم سے کاروبار سیکھتے ہیں اور اپنے ملکوں میں اس کو رائج کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کہاں سے آئے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ کہیں اندلس کے فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دریا کے کنارے پر جس کشتی میں جاتے ہیں ان کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں کہ واپس ہم نے جانا نہیں ہے بلکہ اسلام کو زندہ کر کے لوٹنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی تاریخ سے واقفیت رکھیں، اپنی تاریخ کو زندہ کریں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تاریخ زندہ ہوگی اور یہ ایمان زندہ ہوگا مجالس میں بیٹھنے سے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کرام سے تعلق رکھنے سے۔ آپ کے قریب پڑوس میں بالکل 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، یہاں تبلیغی اجتماع ہے، اس میں بھی کوشش کریں کم از کم ان 3 دنوں میں روزانہ کے حساب سے ایک بیان بھی اگر سن لیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کریں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان نادان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے تعصب کو اللہ رب العزت اسلام سے محبت میں تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا داعی بنائے، اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔